بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسا سسٹم دیا جو آج تک پوری دنیا پر رائج ہے۔ جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، سن ہجری کا اجرا کیا، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آب پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائی اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدے داروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزائیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا ہوا تھا، عمر نصیحت کے لیے ہے، موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھدردار کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تمخیہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو اس سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران ہیں جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تم نے حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو میری بھیڑیے جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہے۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیکٹرز کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلامی دین ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کچھ مختصر، کیونکہ ان کی تو زندگی سراپا نجات ہے کہ ان کی زندگی سے جو سیکھ گیا وہ تر گیا، تو ہم نے کوشش کی ہے اس گفتگو کے دوران اگر کوئی جملوں کی ادائیگی میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، لیکن آپ میری اصلاح کے لیے کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔